بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہی کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ ان تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ نہی کا صیغہ جب قرائن سے خالی ہو تو یہ حرمت کے لیے آتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 55 پہ نہی کے صیغے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، یعنی جس کام سے روکا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہی کا صیغہ جہاں پہ وارد ہو تو وہ کام کرنا منع ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی اور کسی اور معنی پر، پیچھے ہم نے 5 معنی پڑھے ہیں اس کے، نہیں کہ کسی اور معنی پر جب دلیل موجود نہ ہو، کوئی قرینہ موجود نہ ہو، تو اب نہیں سے کیا مراد لیا جائے گا؟ حرمت اور حرام ہونا مراد لیا جائے گا۔ اگر نہیں تمام قرائن سے خالی ہو، یعنی کسی اور معنی کی کوئی دلیل نہیں کے ساتھ موجود نہ ہو، تو وہ منہی عنہ کی حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ منہی عنہ معنی جس کام سے روکا گیا ہے، نہیں کا صیغہ اس کام کے حرام ہونے پر دلالت کرتا ہے جس سے روکا گیا ہے۔ اور اگر مکلف اس کا ارتکاب کرے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ مکلف کہتے ہیں کلف یکلف تکلیفا، تکلیف دینا، احکام کو لازم کرنا۔ اللہ ہے مکلف، بندوں کو احکام کا حکم دینے والا، بندے ہیں مکلف، اس کو مکلف پڑھیں گے۔ اگر مکلف یعنی بندہ اگر اس کا ارتکاب کرے، وہ کام کرے تو گناہ گار ہوگا اور آخرت میں سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ وہ جس منہی عنہ جو ہے، جس سے روکا گیا، وہ کیا ہے؟ حرام ہے، اس کے حرام ہونے پر یہ دلالت کرتا ہے۔ اب غور طلب امر یہ ہے کیا صیغہ نہیں منہی عنہ کے فساد کا تقاضا بھی کرتا ہے یا نہیں؟ یعنی اگر منہی عنہ کا ارتکاب کیا گیا کیا وہ فعل متحقق ہوگا یا نہیں؟ اب کہتے ہیں جس کام سے شریعت نے روکا ہے، جس پر نہیں وارد ہوئی ہے، نہیں کا صیغہ آیا ہے، کیا وہ کام جب ہم کریں اگر تو وہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس فعل کا وہ کام کیا ہم کہیں گے کہ یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو اس میں علماء محققین کے متعدد اقوال ہیں۔ یہ بات ابھی مثال سے آپ کو سمجھ آتی ہے، اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر فعل منہی عنہ جس فعل سے روکا گیا ہے، اگر اس کا تعلق عبادات سے ہو تو وہ منہی عنہ باطل ہوگا۔ مثال کے طور پہ بغیر وضو نماز نہیں پڑھنی، بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھنی۔ اب بغیر وضو کے نماز نہ پڑھنا یہ منع ہے تو حرام ہوا۔ اگر ہم نے بغیر وضو کے نماز پڑھی تو اب یہ عمل ہمارا کچھ شمار کسی میں ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ کیا ہوگی نماز کی؟ نہیں ہوگی، نہیں نہ ہوگی۔ تو کہتے ہیں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فعل ہم نے کیا ہے جس سے روکا گیا تھا، کیا وہ فعل متحقق ہوگا یا نہیں؟ وہ پایا گیا ہے کہ کوئی نہیں پایا گیا؟ تو کہتے ہیں اگر اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے تو وہ جس سے منع کیا گیا تو وہ فعل متحقق ہی نہیں ہوگا، پایا ہی نہیں جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ عبادات کے لزوم کا لازم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کر سکے، اور یہ مقصد تب حاصل ہو سکتا ہے جب عبادات کی تمام شرائط کے ساتھ انہیں ادا کیا جائے۔ اور اگر شرائط کا لحاظ رکھے بغیر کوئی فعل عبادت کا ادا کیا جائے گا، کوئی عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت فاسد ہوگی۔ اور عبادات میں فساد بطلان کے معنی میں ہوتا ہے۔ عبادت کو جب یہ کہا جائے کہ عبادت فاسد ہے تو مطلب وہ عبادت باطل ہے، وہ ہوئی نہیں ہے بالکل، یعنی گویا کہ وہ فعل انسان نے بالکل ادا ہی نہیں کیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگر اس کا تعلق جس کام سے منع کیا گیا اس کا تعلق عبادات سے نہ ہو، معاملات سے ہو، خرید و فروخت سے ہو، اس طرح کے کاموں سے ہو، تو وہ کام جس سے منع کیا گیا ہے منہی عنہ وہ فاسد ہوگا، کیونکہ معاملات میں لوگوں کی مصلحت کے لیے کچھ شرائط رکھی گئی۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ کہا گیا کہ کوئی چیز خریدنی ہے یا بیچنی ہے ہم نے، تو اس میں یہ ہے کہ چیز دیکھیں، بغیر دیکھے چیز نہ خریدیں، یا یہ ہے کہ مثلا چیز خریدی ہے تو اب اس کی پیسے متعین کریں، سودا کریں، پیسے متعین کریں کہ اتنے کی چیز ہے۔ اب ہم نے اگر پیسے متعین نہیں کیے، بغیر تعیین کیے، بغیر پیسے متعین کیے چیز کو خریدنا منع ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ کیوں بلا؟ کہ اگر مثلا ہم نے پیسے پوچھے ہی نہیں، ویسے چیز خرید لی، بعد میں ہم کہتے ہیں جی کہ یہ 100 روپے کی، اگلا دکاندار کہتے ہیں جی 150 کی ہے، 200 کی ہے، لڑائی ہو جائے گی۔ تو شریعت نے منع کیا ہے کہ جب تک اس میں قیمت طے نہ ہو تو چیز نہ خریدو۔ اب کسی نے اگر چیز خریدی ہے جس سے منع کیا گیا تھا، ایسی چیز خرید لی، بغیر قیمت متعین کیے خرید لی، کیا یہ بیع ہوگی، سودا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ یہ سودا ہوگا تو صحیح، لیکن فاسد ہوگا، باطل نہیں ہوگا، ہوا ہے ایسے ہی، لیکن جب اگر وہی جو پیسے متعین نہیں تھے اگر آپ نے متعین کر دیے، آپ کا وہ اختلاف ختم ہو گیا تو وہی سودا ٹھیک ہو جائے گا۔
عبادت میں کسی صورت میں وہ عبادت جو بغیر وضو کی پڑھی تھی ہوئی کوئی نہیں، بالکل ٹھیک ہی نہیں ہوئی. یہ اگرچہ فاسد تھی، غلط کیا تھا آپ نے، لیکن جب وہ پیسے جو متعین نہیں تھے وہ متعین کر دیے، جھگڑے کا جو احتمال جو ہے، جھگڑے کا احتمال ختم ہو گیا، تو اب یہ پیسے ہی ہو جائے گی. اگر فعل منہی عنہ کا تعلق معاملات سے ہو تو وہ فعل جس سے روکا گیا ہے اگر اسے کیا تو وہ فاسد ہوگا، کیونکہ معاملات میں لوگوں کے مصلحت اور فائدے کے لیے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں. لہٰذا اگر ان مقررہ شرائط کے تحت معاملات کو طے کیا جائے گا تو وہ صحیح ہوں گے، اگر ان کا لحاظ رکھے بغیر کیا جائے گا تو وہ فاسد ہوں گے، کیونکہ شرائط مکمل نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی مصلحتیں، لوگوں کے فائدے متاثر ہوں گے. تاہم اس کے باوجود وہ فعل ثابت ہو جائے گا، وہ جو ہم نے کیا ہے. بس دیکھیں نا کہ آپ نے سودا کیا تھا بغیر پیسے متعین نہیں کیے تھے، تو پیسے چیز تو آپ کے پاس آ گئی نا، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، اس فعل کا اعتبار کیا جائے گا اگرچہ وہ فعل ہے فاسد ہے. کیا ہو رہا ہے؟